میرا گلا الحمدللہ کئی مہینے ہو گئے اب ٹھیک ہے. پہلے اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ کچھ عرصے پہلے ایسا ہوا کہ میرا گلا ہی بند ہو گیا. گزشتہ رمضان میں پورا رمضان میں نے سائلنٹ موڈ پہ گزارا ہے. اشاروں سے بات کرتے یا بس آواز ہی نہیں نکلتی تھی. تراویح بھی نہیں سنا سکا. بہت علاج کیے, ایلوپیتھک بھی کیے, ہومیوپیتھک بھی کیے, اور جو گھریلو ٹوٹکے ہوتے ہیں وہ بھی بڑے کیے. کوئی فائدہ نہ ہوا. حتیٰ کہ حجاز ہاسپٹل والے ہمارے دوست ہیں, جاننے والے ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں, وہاں جانا ہوا. وہاں ڈاکٹر نے دیکھا, انہوں نے کہا جناب اب ٹونسلز آپ کے بڑھ گئے, حل یہ ان کو نکلوا دیں تو آپ کا مسئلہ بہتر ہو سکتا ہے. پھر والد صاحب سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا نہیں, نکلوانا نہیں چاہیے. خیر کوئی 6 7 8 مہینے کا وقت ایسا تھا, گلا ٹھیک ہوتا اور پھر خراب ہو جاتا, پھر ٹھیک ہوتا, پھر خراب ہو جاتا. اور جب خراب ہوتا تو کبھی 3 دن, کبھی 2 دن, کبھی 8 دن, کبھی مہینہ. اب میرے بیانات ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے روزانہ ہی تقریباً ہو رہے ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ ابھی کراچی جانا ہے, کل رات کی فلائٹ ہے کراچی کی, تو جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن میں انہوں نے 8 یا 9 بیان رکھ لیے ہوں گے. ان کا چلیے مفدہ بندہ لبیا یا کوئی گل نہیں, کروائی جاؤ بیان. تو وہ خوب ڈٹ کے 3 دن میں کبھی کبھی وہ 12 بیان بھی کروا لیتے ہیں. ایسے لوگ ہیں وہ, کھلاتے پلاتے بھی خوب ہیں اور بلواتے بھی خوب ہیں. اب اتنے میں گلے کا کیا بننا ہے بھی, سارا لوڈ گلے کے اوپر, پیچھے پھر وہ آگے پھیپڑے وغیرہ چیزیں متاثر ہوتی ہیں. اب کبھی کیا کروں جی, زیتون کا تیل گرم کر کے لوں, کبھی شہد گرم کر کے لوں, کبھی جناب دکنی مرچ یا پتہ نہیں شہد میں کالی مرچ, اور کبھی شہد میں ملیٹھی, کبھی یہ, کبھی توت سیاہ, کبھی سرفی, اور کبھی جناب وہ مہندی کے. حضرت جی کا ایک بیان سنا تو مہندی کے پتوں سے بھی غرارے شروع کر دیے. اب وہ میں نے غرارے کیا, اب ہر آدمی کی اپنی طبیعت ہوتی ہے, تو غرارے کرنے سے اندر سے خون نکل آئے اور میں ڈر جاؤں غرارے بھی نہ کروں. اب یہ مجھے ہارون صاحب کہیں جی مہندی کے پتے کے غرارے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی میں نے کئی دن کیے, اندر سے خون نکل آنے لگا, مجھے اندر نہیں برداشت ہو رہا غرارے, تو کیا کروں؟ سب کی اپنی اپنی جسمانی کیفیت ہوتی ہے. اب پھنسے پڑے کیا کریں, اور مستقل علاج کبھی فائدہ نہیں ہو رہا. عارضی فائدہ ہوتا 2 دن, 8 دن, 5 دن, 7 دن, یا بہت چل گیا, مہینہ چل گیا, پھر خراب. ایک دن کیا ہوا, ہمارے بھائی ہیں ریحان, ساتھی ہیں ریحان نقشبندی, انہوں نے کہا کہ جی کشمیری لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ کشمیری چائے پینے سے گلا خراب نہیں ہوتا. کہتے ہیں جی کشمیری یہ کہتے ہیں کہ اور کچھ ہمیں ہو نہ ہو لیکن گلا نہیں ہمارا خراب ہوتا, اور کوئی بیماری ہو جائے وہ الگ بات ہے, لیکن گلا نہیں خراب ہوتا. اس کی وجہ یہ کشمیری چائے بتاتے ہیں کہ جو دودھ کے اندر یہ سبز رنگ, وہ سب کشمیری چائے ڈالتے ہیں تو گلابی سا رنگ ہو جاتا ہے. میٹھی بھی ہو سکتی ہے, نمکین بھی ہو سکتی ہے. میں نے کہا جناب خالی مشورے مت دیں, بنا کے لا کے دیں. اب ان کی بیگم ہمارے یہاں 5ویں سال میں پڑھ رہی ہیں, عالمہ بن رہی ہیں ماشاءاللہ. اب وہ بنا دیتی ہیں, وہ ایک جو ہے وہ بوتل کے اندر, پانی کی پیٹ بوتل کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے مجھے لکوڈ. اب وہ کیسے بناتی ہیں ہمیں نہیں پتا. میں کیا کرتا ہوں, یہ دودھ لیا اور دودھ میں وہ ڈلوا لیا اور اوپر سے شہد ڈال لیا. شہد ڈالیں یا نہ ڈالیں وہ ضروری نہیں, لیکن میں اپنے لیے شہد ڈالتا ہوں, وہ پی لیتا ہوں. جس دن سے اس عمل کو شروع کیا ہے میرے گلے کے مسئلے الحمدللہ حل ہو گئے. تو اس کے بعد کسی قسم کی کوئی دوائی نہیں, ورنہ 8 دن وہ چلتی تھی, کیا ہوتی ہیں اینٹی بائیوٹک, اس سے بھی اللہ نے جان چھوڑا دی. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.